کربلا جانے کی تمنا سب کے اندر ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کربلا جانے کی تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ کربلا کی زیارت کر کے آگے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں عالی جناب مولانا قرطاس کربلائی صاحب ہیں، جو ابھی تازہ کربلا محلہ کی زیارت کا شرف حاصل کر کے اور 40 میں مشی کا سفر جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ایک انوکھا سفر ہے، جو جس کی تمنا دنیا کا ہر مومن کرتا ہے، وہ سفر سے ابھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ان سے ان 4 مصروں کے ساتھ کہ کربلا میں 1 لاکھ لوگ نہیں، 2 لاکھ لوگ نہیں، 3 لاکھ لوگ نہیں، 4 لاکھ لوگ نہیں، 5 لاکھ لوگ نہیں، 6 لاکھ لوگ نہیں، 7 لاکھ لوگ نہیں، 1 کروڑ لوگ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 3 کروڑ نہیں، 4 کروڑ نہیں، 5 کروڑ نہیں، پوری دنیا حیران ہے کہ اتنے کیسے آ رہے ہیں، اتنے کیسے آ رہے ہیں، اتنے کیسے آ رہے ہیں۔ ہلال رضوی صاحب نے شعر کہا کہ یہ سوچ سوچ کے سہمے ہے بانیان ستم، یہ سوچ سوچ کے سہمے، پورے دنیا کی میڈیا کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں کربلا پر، یہ سوچ سوچ کے سہمے ہے بانیان ستم، نہ کر حیات سے مہلت ملی تو کیا ہوگا، کروڑوں آ گئے کر وہ بلا بلائے بغیر، اگر حسین نے آواز دی تو کیا ہوگا، کروڑوں آ گئے کر وہ بلا بلائے بغیر۔ قرطاس بھائی ہمارے سامنے وہ مومنین ہیں یہاں پر کہ جن کے سامنے میں نے نظامت کرنا سیکھا، قدر بھائی والی مجلس مجھے آج بھی یاد ہے، اور وہیں سے شروع کیا تھا سفر اپنا نظامت کا، اور قدان بھائی کی شبیداری وہ 19 تاریخ کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے میں نے بولنا سیکھا اور شعر پڑھنا سیکھا، اور انہی لوگ کی اصلاح رہتی تھی۔ ایسے لوگ میرے سامنے، اس میں کیا نظامت پڑھ کروں، کیسے شعر پڑھوں، میں اب یہاں سے اپنے سفر کو روک رہا ہوں، انجمنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ کربلائے محلہ سے جو آتے ہیں ان کو ہاتھوں کو چومنا چاہیے، ان کے چہرے کو دیکھنا چاہیے، ان کے پوشاک کو چوم لینا چاہیے، اس لیے کہ ایک عظیم سفر ہے جو زندگی بھر مومن تمنا کرتا ہے۔ جناب مولانا قرطاس کربلائی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ لفظوں کا خزانہ ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا رہتا ہے جس کے سامنے کہ ہم کو استعمال کریے، ہم کو استعمال کریے، ایسی شخصیت جناب مولانا قرطاس کربلائی صاحب، میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لا رہے ہیں، نعرے صلوات سے استقبال۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم ومنكري جلالتهم ومنكري شجاعتهم ومنكري بلاغتهم ومنكري فصاحتهم ومنكري سيادتهم ومنكري ولايتهم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام
بسم اللہ الرحمن الرحیم اول الدین معرفتہ، صلوات پڑھنے مل جل کر بآواز بلند۔ بتوفیق الہی بتائید چہردہ معصومین علیہ السلام، خدائے بزرگ و برتر کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے آج پھر ہماری حیات کی حفاظت کر کے عالم اصغر میں اپنے عالم اکبر کو معرفت اور ولایت علی کے نور سے روشن کرنے کا موقع عطا کیا۔ اور خدائے بزرگ و برتر کی حمد ہے کہ جس نے آج ہماری سانسوں کی ضمانت لے کر ایک بار پھر کشتی نجات پر آنے کا موقع عطا فرمایا۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پر سکون کی سانس لے اسے فرش عزا کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں معذرت نامہ پیش کرتا ہوں ہمارے سمر بھائی اور سمر بھائی کے ساتھ جتنے بھی دام درہم سخنے اس کار خیر میں ان کے شانہ بشانہ رہتے ہیں، ان کی خدمت میں، کہ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم گھٹنیوں چل کے چلے آتے، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا اور تاخیر پہ تاخیر ہوتی چلی گئی۔ لیکن بہرحال دیر آیت درست آیت، دیر آئے لیکن بہتر آئے۔ اور ہمارے کمل صاحب جو میں ان کا بڑا آبھاری ہوں اور شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مسکراتے ہوئے ہمیں اس سرزمین تک پہنچا دیا، اور میں انہیں دیکھ رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا تبسم قہقہوں کی معراج پہ جا رہا ہے اور ادھر ہرملہ زادوں کے کلیجے چھلنی ہو رہے ہیں۔ اور میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ان کی جو دھرم پتنی ہے اور ان کی جو وائف ہے، ان کی شریک حیات ہیں، وہ بہت بیمار ہیں، اور بیمار کربلا کے صدقے میں، مظلوم کربلا کے صدقے میں پروردگار عالم ایک ایسا معجزہ آل محمد کے طفیل دکھائے کہ ان کی جو شریک حیات ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بلند ترین نعرے صلوات پڑھیں تو میں اپنے مضمون کا آغاز کروں۔ اگر آپ سننے پر آمادہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے زاہد بھائی نے کہا کہ لفظیں ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب تک 14 کی تائید نہ ہو تب تک 2 گرام کی زبان 32 دانتوں کے پہرے سے آزاد نہ ہو۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ جو ہم اپنی زبان سے نام علی اور اولاد علی لے لیتے ہیں، ورنہ کہاں علی کا نام اور کہاں ہماری زبان۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ جو ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دن بھر آپ کو شہزادی کے لال کا ان کو پرسہ دینا ہے، اور میں نے جس مولا کے فقرے کی تلاوت کی ہے اسے سید رضی نے نہج البلاغہ میں سب سے پہلے نمبر پر نقل فرمایا، اور جس میں سرکار دین کی معرفت کے سلسلے سے گفتگو فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ، کہ دین کا آغاز، دین کا پہلا زینہ اور دین کی ابتدا معرفت ہے، یعنی بغیر معرفت کے دین کا آغاز نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بتانا چاہتے ہیں کہ جس بشر کے سینے میں دولت عرفان نہیں پائی جاتی، اگر اللہ اسے عمر نوح بھی عطا کر دے اور وہ مسجد نبوی اور کعبے کے درمیان سجدہ کر کر کے اپنی گردن کو توڑ بھی لے، تو بغیر معرفت اس کی عبادت ابلیس کی عبادت سے ہٹ کر اور کچھ نہیں۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، یعنی بغیر معرفت اس کی عبادت ابلیس اور شیطان کی عبادت سے ہٹ کر اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے تمیز چھوڑ دی ہے، نقطے سے بحث کر رہا ہوں۔ ارے کیا معرفت حاصل کرے گی دنیا ان ذوات مقدسہ کی کہ جو اس کی صفات جلالیہ اور کمالیہ کا مظہر ہے، یعنی کمال علی دکھاتے ہیں، پہچانا وہ جاتا ہے۔ ذرا سا میرا ساتھ دیجئے گا، ٹھوکر علی مارتے ہیں، پہچانا وہ جاتا ہے۔ حسن منبر نبوی پر بیٹھ کر، منبر نبوی پر بیٹھ کر ولایت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایک شک کرنے والے کو کن فیا کن کی منزل
میں مرد سے عورت میں تبدیل کر دیتے ہیں تو کمال حسن کا ہوتا ہے، پہچانا وہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ذوات مقدسہ کو اللہ نے اس کا رزق معرفت توحید تقسیم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ عالم تکوین، اگر آپ اردو سننے والے ہیں تو بڑا لطف آئے گا۔ میں تمہید کے خیمے سے گریز کرتے ہوئے نتیجے تک پہنچ رہا ہوں تاکہ لب لباب نتیجہ رزلٹ نقطہ آپ کے حوالے کروں اور آپ کی فکر کی زمین پر ایک ولایت کا آسمان رکھ کر اس قافلے کو بڑی تیزی سے آگے لے جاؤں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کی فکر نہ جب تک میرا تیر اپنے ہدف تک، اپنی ذمہ داری کو آپ سمجھیے، میں اپنی ڈیوٹی کو سمجھ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ عالم تکوین و بساط ارضی و رباط سماوی پر نگاہ ڈالیں تو ہر شے اسی واجب الوجود کی تخلیق کرتا ہے، ہر شے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے اعتلاف سے مختلف ہے، اسی کے انصبات سے منصبت ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے۔ عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان پر اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، برق و رات میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے، طبقات فلکی پر اسی کا پر تو ہے، طرائق سماوی میں اسی کی روح ہے، شمس و قمر میں اسی کی ضو ہے، ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے۔ المختصر المختصر، اب دیکھئے قلب لشکر کو بھی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ المختصر، آسمانوں پر نگاہ ڈالیں تو اسی کا جلال نظر آئے، اور گل قدائے عرضی کو دیکھیں تو اسی کا جمال نظر آئے۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ اور درود و سلام، انشاءاللہ کوئی اس شامیانے کے نیچے بیٹھ کر خاموش نہیں رہے گا، اس لیے کہ خاموشی وہاں جرم ہوتی ہے جہاں پر علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، خاموشی وہاں جرم ہوتی ہے جہاں علی کا حق بیان کیا جا رہا ہو کہ آسمانوں پر نگاہ ڈالیں تو اسی کا جلال نظر آئے، اور گل قدائے عرضی کو دیکھیں تو اسی کا جمال نظر آئے۔ اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود کی گواہی سے آج تک توحید کی حیات ہے۔ میرا جملہ بہت بڑا تھا، جن کے وجود کی گواہی سے آج تک توحید کی حیات ہے۔ اتنی تیزی سے میں آگے نکل گیا کہ کم سے کم اتنے جملوں کے لیے مجھے 20 منٹ درکار تھے، لیکن میں نے 5 منٹ میں باتوں کو سمیٹا کہ درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس کی گواہی سے آج تک توحید کی حیات ہے۔ لیکن کیا عدالت توحید ہے؟ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کیا عدالت توحید ہے کہ اس نے اس عالم اصغر میں 14 اکبر بھیجے؟ میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، اس عالم اصغر میں 14 اکبر بھیجے کہ جنہوں نے عالم اصغر میں آ کر، عالم اصغر کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیا عالم اصغر ہے، اور جو آپ کے اندر ہے وہ ہے عالم اکبر۔ اور جب اللہ اکبر نے اس اصغر میں 14 اکبر بھیجے تو انہوں نے رزق معرفت توحید بانٹا، اور عدالت توحید دیکھیے کہ جو 14 رہبر بھیجے اس میں جو 13 ہیں وہ رجلن کرارن کی فہرست میں ہے۔ نہیں، میرا مجمع شاید تھک چکا ہے اور تاخیر کی وجہ سے اثر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں ان علاقوں میں میرا جانا ہوا ہے، ایک ایک جملے پہ آپ ساتوں آسمان کی سیر کرتے ہیں، شاید کہ اس جملے پہ کوئی مومن خاموش نہ رہے کہ اللہ نے جب 14 رہبروں کو بھیجا تو 14 رہبر میں یہ ترتیب رکھی کہ جو 13 ہیں وہ رجلن کرارن کی فہرست میں ہے، اور جو ایک بی بی ہے وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو ہمیں کہنے کا حق ہے کہ اللہ کو جتنا بھروسہ 13 پر ہے اتنا اکیلی زہرا۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جہاں تک میں لے کر آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، جتنا بھروسہ 13 پر ہے اتنا توحید کو بھروسہ اکیلی زہرا پر ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگان، اہلیان زبان، فصیح اللسان، بلغ الکلام،
متدین افراد، صاحبان لیاقت و استعداد، شہسوار اسب علم، علم کے میدان میں گھوڑا دوڑانے والے، باب شہر علم تک پہنچ کر منقار معرفت سے ولایت کے در نایاب چن چن کر ایمان کو تازہ کرنے والے تمام مومنین بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا تحفہ پیش کر کے جا رہا ہوں جسے آپ پورے سال نہیں بلکہ پوری زندگی نہیں بھلا سکتے، کیونکہ میں معرفت پہ بات کر رہا ہوں اور سفر معرفت سے آ رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، سفر معرفت سے آ رہا ہوں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک 40 کربلا میں نہیں کیا ہے، منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اپنی اگر 2 بیگھے زمین ہے تو اس کا آدھا حصہ بیچو اور جاؤ۔ نہیں، جو کہہ رہا ہوں غور سے سنیے گا، اگر تمہارے پاس 4 گاڑیاں ہیں تو 1 گاڑی بیچو لیکن کربلا جاؤ۔ جا کے دیکھو کہ جسے 3 دن تک یزیدیت نے بھوکا رکھا وہ قیامت تک 80 کلومیٹر کا دسترخوان لگا۔ آج کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں، جسے 3 دن تک بھوکا رکھا اس نے قدم قدم پر ہر آنے والے کو کھانا کھلایا۔ جسے 3 دن تک پیاسا رکھا اس نے قدم قدم پر پانی پلایا۔ کسی فرقے کا انسان 40 میں کربلا جائے اور جانے کے بعد آئے، آنے کے بعد اگر یہ شکایت کرے میں بھوکا رہ گیا، نہیں، کاش کہ میری بات اور ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، میں بھوکا رہ گیا، میں پیاسا رہ گیا، ہاں وہ لوگ اور ہوں گے کہ جو آج تک یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تھوک کے دیتے ہیں۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، نہیں میں کہیں لے جا رہا ہوں، یہ تو تھوک کے دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ چاہتے تھے جو رسائی دین کے سلطان تک، گھر سے وہ نکلے تھے لیکن رہ گئے سلمان تک۔ ارے آج وہ نظر حسین ابن علی چکتے نہیں، روز آتے تھے ابو طالب کے دسترخوان۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، جائیے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ کربلا جائیے، اس سے پہلے کہ موت آپ کی حیات کے دروازے تک آ جائے۔ وہاں جائیے جہاں پر ہر قدم پر حیات ہے، وہاں جائیے ہر قدم پر جہاں رزق معرفت ہے۔ نجف سے لے کر کربلا تک ارے شکر ادا کیا کرو کہ ایسی ماں نے تمہیں جوان کیا کہ جس نے لوریوں میں ناد علی پڑھ کے سنائی، جس نے جھولا جھلایا تو لبیک یا حسین سکھایا۔ ایسی ماں کی گود میں پروان چڑھے ہو کہ جس نے رزق معرفت تمہیں بچپنے سے کھلایا، تو جاؤ کربلا ضرور جاؤ۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ 40 وہی کرو تاکہ پتہ تو چلے کہ پلے صراط پر چلا کیسے جاتا۔ نہیں، میرا جملہ واضح نہ ہو سکا جو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں جملہ بڑا کہنے جا رہا ہوں اور اس کی قیمت ادا کیجئے گا۔ کہاں سے چلتے ہیں ہم؟ کہاں سے چلتے ہیں؟ باپ کی ڈیوڑی سے چلتے ہیں اور بیٹے کی چوکھٹ تک جاتے ہیں۔ ادھر علی سو رہے ہیں، ادھر حسین سو رہے ہیں۔ ایک نجف سے قدم ہم نے بڑھایا، کربلا میں ہمارے قدم رک گئے۔ اب میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، اسی کو کہتے ہیں پلے صراط۔ اچھا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے، جملہ بڑا کہنے جا رہا ہوں، کہ اس نے، سجاد صاحب، اس نے ہمیں زندگی میں پلے صراط پر چلنے کا ایسا موقع عطا کیا۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ اس پروردگار نے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں اس پلے صراط پر چلایا کہ جس کے اس پار بھی جنت ہے، اس پار۔ کاش کہ میری بات واضح ہو جائے۔ جائیے کربلا جائیے، 40 پر جائیے، یہ سفر معرفت ہے۔
اور خدا کی قسم جب جائیے گا نا تو ایسا احساس ہوگا قدم قدم پر. یہ بچہ، یہ جو سامنے بیٹھا ہے بچہ، میرے خیال سے 6-7 سال کا ہوگا یا 5 سال کا. اس سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزہ لیے کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی زائر پیاسا نہ جانے پائے. یہ سنی ہوئی بات نہیں ہے، میں خود مشاہدہ کر کے آ رہا ہوں. اور انشاءاللہ ربط مصائب جب دوں گا تو ایک نفسیاتی جملہ ضرور کہوں گا کہ یہ سفر معرفت ہے. اور اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی چوراہوں پہ برباد نہ کرو. بہت غور سے سنیے گا. اپنی، دیکھیں تھوڑے سے سخت لفظیں ہوں گی، مجھے معاف کیجئے گا. اپنی کیونکہ ہائی ٹیک زمانہ ہے نا، تو سب آپ کی عقل کے حساب سے جملے بھی ہونے چاہیے تاکہ سب کی. اپنی زندگی چوراہے پہ برباد نہ کرو، گیمز میں برباد نہ کرو. نہیں پہنچے؟ ہمارے بچوں کے پاس 3 گھنٹے پب جی کھیلنے کا ٹائم ہے، 1 گھنٹے جلوس میں رہنے کا وقت نہیں. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر برا لگے تو معاف کر دینا، ایک اپنا بھائی سمجھ کر. لیکن اپنی زندگی کے ہدف اور مقصد کو سمجھو. تم اس لیے نہیں آئے ہو کہ اپنی زندگی کو دنیا کے شعلوں میں جلاؤ. اس لیے آئے ہو کہ جب ہندا والے بولے تو حمزہ والے جواب دیں. اس لیے آئے ہو تاکہ تم اہل بیت کا دفاع کرو، اور جب وہاں سے سوال ہو تو خاموش نہ رہو بلکہ دندہ شکن جواب دینے کی صلاحیت ہو. اور تمہیں جانتے ہو کس لیے پیدا کیا اللہ نے؟ صرف اس لیے کہ تم رزق نہیں، عبادت تو ظاہری مفہوم ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن عبادت ہے کیا؟ کیا ہے؟ رزق معرفت توحید عظیم عبادت ہے. اپنی زندگی معرفت حاصل کرنے میں گزار دو. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ سر اٹھاؤ، سر جھکا کے سننے والی بات نہیں ہے، سر اٹھا کے سنیے. اور شاید کہ کوئی نئی بات پڑھ کے چلا جاؤ، اسے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اور کبھی حیات میں موقع دیا تو گھر بیٹھی ماں کو دعا دے دیجئے گا. میں سمجھوں گا کہ یہی داد و تحسین کا نذرانہ ہے. یہ معصوم نے بار بار کیوں کہا کہ ہمیں پہچانو، ہماری معرفت حاصل کرو؟ جانتے ہو کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ معرفت انسان کو حسین بناتی ہے. نہیں، ابھی تک آپ پہنچے نہیں جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگر پہنچ گئے تو شاید کوئی خاموش نہیں رہے گا. معرفت انسان کو کیا بناتی ہے؟ حسین بناتی ہے. یہ جملہ خطابت کی چال اور لفظوں کے جال والا نہیں ہے، بلکہ مبنی بر حقیقت بات ہے. اسے علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے طویل روایت کے ساتھ رقم کیا. وہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام کے ایک صحابی تھے. ایک صلوات پڑھ، سنیے پیغام. کون تھے؟ چھٹے امام کے ایک صحابی تھے. ان کا نام تھا مفضل. کیا نام تھا؟ اچھا، اس گرمی پر ولایت کی ٹھنڈک غالب آئے، گرمی غالب نہ آئے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ مفضل. بھولیے گا نہیں، مفضل ہے امام کے صحابی کہ جسے علماء رجال نے علم رجال میں پلر کی حیثیت دی ہے. کیا مطلب؟ کہ آج اگر مفضل کوئی روایت کر دے تو علماء رجال کی نظر میں وہ روایت 1400 سال کے بعد معتبر ہوتی ہے. سجاد صاحب، جو علماء 1400 سال کے بعد مفضل کی زبان پر اتنا اعتبار کر رہے ہو، وہ امام کی نظر میں کتنا معتبر ہوگا؟ آج کے میں پہنچا لے جاؤں. وہ امام کی نظر میں آپ کے آنسو اس بات کی دلیل ہے کہ میرے فضائل بھی قبول ہو رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ایک ایک آنسو کا قطرہ شہزادی آپ کو جزا دیں گی کہ فضائل پر آنکھوں کا چھلک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ 14 کی سواری یہی ہے. اور اپنی نیک حاجات کو طلب کر لیجئے گا، انشاءاللہ شہزادی شرف قبولیت عطا فرمائیں گی. شاید کہ یہ بانی مجلس کا خلوص ہے. شہزادی یہ نہیں دیکھتی کہ فرش ازا جھوپڑی میں بچھا ہے یا محل میں بچھا ہے.
غور سے سنیے گا، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ کس میں کتنا خلوص ہے، کس کی نیت کتنی پاک ہے۔ تو مفضل کہاں بیٹھے؟ امام کے سامنے، اپنے پیروں سے کھڑے بھی ہو گئے تو داد چھوٹی ہوگی، مولا کا جواب بڑا ہوگا۔ مفضل نے آ کے عجیب سوال کیا۔ یہ ذہن میں رکھنا، معرفت انسان کو حسین بناتی ہے۔ مفضل آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا یہ بتائیں کہ حسن یوسف کیا ہے؟ سبحان اللہ، 10-12 نے سر ہلایا اور کچھ ہمیں دیکھتے رہے۔ شاید ان کے لیے پرانی بات ہے تو چلیے، پرانی ہے تو میں اس کو نہیں کر رہا، اور شاید کہ ابھی تک نہ سنی ہو۔ جناب مفضل نے سوال کیا مولا یہ بتائیں کہ حسن یوسف کیا ہے؟ تو مفضل سے مولا نے کہا مفضل تم بتاؤ کہ تمہاری نظر میں حسن ہے کیا؟ سنیے گا۔ تو مفضل نے کہا خوبصورت ہونٹ، یہ میری خطابت کی زبان ہے، خوبصورت آنکھیں، خوبصورت رخسار، جاگیے گا، خوبصورت زلفیں، خوبصورت ابرو، خوبصورت پلکیں، خوبصورت چہرہ۔ جب وہ بتا کر خاموش ہوئے تو محرم اسرار توحید مسکرایا۔ میرا جملہ زائل ہو گیا۔ محرم اسرار توحید کے لبوں پر تبسم لہرایا، یا یوں کہوں کہ محرم اسرار توحید کے لبوں پر تبسم علم ہوا۔ اور چھٹے امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا مفضل جو تم نے بتایا ہے یہ بھی حسن ہے، لیکن حسن یوسف نہیں ہے۔ تھک گئے کیا؟ میں تو بڑی تیزی سے آگے بڑھ گیا، توجہ سے سنیے گا۔ کہ یہ بھی حسن ہے، قیمت دے دیجئے گا، کہ یہ بھی حسن ہے سجاد صاحب، لیکن حسن یوسف نہیں ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے مفضل نے کہا مولا تو پھر آپ بتائیں کہ حسن یوسف ہے کیا؟ مولا کے جواب پر میری کروڑوں نسلیں قربان ہو جائیں مولا کی نالین پر۔ کیا جواب دیا؟ مولا فرماتے سنو مفضل، جو تم نے بتایا ہے یہ ظاہری حسن ہے جو ایک دن مٹی میں مل جائے گا، لیکن یہ حسن یوسف نہیں ہے۔ تو مولا پھر آپ بتائیں کہ حسن یوسف ہے کیا؟ چھٹے امام نے فرمایا مفضل سنو، ہم آل محمد کی معرفت یوسف کے دل میں جتنی اترتی چلی گئی۔ نہیں میرے محترم صاحبان ذرا قیمت عطا کیجئے گا۔ مولا نے فرمایا ہم آل محمد کی معرفت، انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا جو نتیجہ دینے جا رہا ہوں، ہم آل محمد کی معرفت یوسف کے دل میں جتنی اترتی چلی گئی، اللہ اسے حسن یوسف کہتا چلا گیا۔ کیا قیمت آپ نے دی ہے؟ اسے کیا کہا؟ کہ اسے حسن یوسف کہتا چلا گیا۔ چلیے چچا، چھٹے امام نے معیار حسن تو دے دیا، ورنہ ہم تو سمجھ رہے تھے جو کالا ہے وہ بدصورت ہے۔ نہیں میرے سرکار ذرا سا میرا ساتھ دے دیجئے، میں یہاں سے رزق معرفت بانٹ رہا ہوں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، جملہ کہنے جا رہا ہوں قیمت دے نوجوان، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو کالا ہے وہ بدصورت ہے اور جو دودھ کی طرح سفید ہے وہ خوبصورت ہے، لیکن امام نے معیار حسن ہی بدل دیا۔ امام نے بتایا کہ سنو سنو سنو، امام نے بتایا کہ معیار حسن رنگ و روپ نہیں ہے بلکہ معرفت اہل بیت ہے۔ جو جتنا بڑا عارف ہوگا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، جو جتنا بڑا عرفان اہل بیت کا حامل ہوگا وہ اللہ کی نظر میں اتنا حسین ہوگا۔ ارے جملے کی قدر کیجئے سجاد صاحب، ایسے دودھیا چہرے کا کیا فائدہ کہ جس کے دل میں بغض علی کا کالا ٹیکا۔ آج کہ میری بات واضح ہو جا جو کہہ رہا ہوں، سلامت رہیے، آباد رہیے، جیتے رہیے، لیکن جملہ سن لیجئے۔ یہ جو جماعت منقطع ہو گئی ہے، یہ پیچھے والے پیچھے ہی بیٹھے ہیں کولر کے لیے، تو میں انہیں بتا دوں ولایت علی سے اچھی ہوا نہ کل تھی، ہاں
نہ آج ہے اور نہ کل ملے گی۔ اور اپنے نوجوانوں کو بتا دوں کہ جو ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، آگے نہیں بیٹھتے، یہاں تو نوجوان دکھ رہے، اپنے بچوں سے کہتا ہوں جلوس میں بھی آگے رہو، مجلس میں بھی آگے رہو، تاکہ جب فضائل پر تم مسکراؤ اور کھل کھلا کر ہنسو تو بزرگوں کو دیکھ کر یہ خوشی ہو جائے کہ جس گلشن کو ہم نے سینچا تھا اس میں گلاب اچھے کھل رہے ہیں۔ آج کہ میری بات واضح ہو جو میں کہنا چاہوں، سلامت رہیے، مولا آپ کو شاداب ہے۔ جس گلشن کو ہم نے سینچا تھا اس میں گلاب اچھے کھل رہے ہیں۔ میں اپنے موضوع پر ہوں اور موضوع تبدیل کرنے والا بہرحال میری طبیعت نہیں ہے، میں موضوع پر بات کر رہا ہوں۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ کاش کہ مولا اتنی زبان میں اثر دے، میں بھیک مانگتا ہوں منبر سے کہ زبان میں اثر ایسا دے کہ جو دونوں پیر سے نجف سے کربلا جانے کے لیے تیار ہے، یہ ایسے اس جملے کا استقبال کریں جیسے استقبال کا حق ہے، ورنہ میرا مقدر جو نہ پہنچا پایا۔ میرے سرکار کالا ہونا بدصورت ہونے کی دلیل نہیں، گورا ہونا خوبصورت ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ جو جتنا بڑا عارف اہل بیت ہوگا وہ اتنا حسین ہوگا۔ جملہ پڑھ دوں اجازت ہے؟ اما شاید یہی وجہ تھی کہ عرب میں بڑے بڑے خوبصورت موجود تھے، لیکن رسول نے مؤذن بلال کو بنایا۔ آج کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے خوبصورت موجود تھے کہ جنہوں نے، میرا وقت پورا ہوا، کہاں کا؟ مجلس کا۔ ہاں، ورنہ یہ زبان اتنی خطرناک ہے کہ میرا وقت پورا ہوا تو پتہ نہیں کوئی الہی آمین نہ کہتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا یہ بتائیے، پہلے ٹھہر جائیے، جن لوگوں نے صلوات نہیں پڑھی ہے مجھ سے کھٹ پٹ ہے یا اوپر والوں سے چل رہی ہے؟ بھائی بلند آواز سے صلوات۔ بس ایک آخری میسج سن لیجئے اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، اور میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ حبش میں، عرب میں بڑے بڑے حسین خضاب کی بوتلیں ختم کرنے والے، میں نے تو علامت پیش کی ہے، ہاں، اپنی کالی زلفوں کو، سفید زلفوں کو خضاب لگا کر کالا کرنے والے، خود کو جوان بنانے والے، ان کو پتہ نہیں جوانی خضاب سے نہیں پلٹتی، عشق حسین سے پلٹتی۔ آج کہ میری بات واضح ہو جائے، جوانی خضاب سے نہیں پلٹتی ہے، جوانی کس سے پلٹتی ہے؟ عشق حسین سے پلٹتی ہے۔ اور اس کی دلیل میں کربلا اور حبیب، مسلم بھی نو سجا، یہ سب دلیل کے طور پر موجود ہے۔ نوجوانوں، تمہارے لیے اس جوان کا میسج ہے اور اسے قبول فرمانا، اور انشاءاللہ پورے سال یاد رکھنا کہ معرفت اہل بیت، سجاد صاحب شعر کہتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، میرے حق میں بھی دعا فرما دیجئے گا کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اسے شہزادی قبول فرمائیں۔ پڑھوں گا آہستہ سے، پتہ نہیں آپ کیسے قبول کریں، ایسے ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اردو داں بھی ہیں، اردو سمجھنے والے بھی ہیں، اور اردو کے قدردان بھی ہیں، اہل زبان بھی ہیں، فصیح اللسان بھی ہیں، تو یہ جانتے ہیں کہ کون سی ترکیب میں کب داد دی جاتی ہے۔ تو میں ایک ترکیب پیش کر رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا کہ حسن کا معیار کالا ہونا اور گورا ہونا نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا عارف اہل بیت ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا حسین ہے۔ اب بلال کے چہرے کی سیاہی کو نہ دیکھنا، جملہ مکمل ہو جائے تو بولیے گا، جب کربلا جانا تو جون کے چہرے، میرا جملہ سن لیجئے جہاں تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، جملہ پڑھنے جا رہا ہوں اور اسے ہمارے حیدر صاحب بیٹھے ہوئے یہ کیچ کریں اور اسے جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچائیں کہ عرفان اہل بیت انسان کو حسین بناتا ہے۔ اب بلال کے چہرے کی،
اچھا دعا چاہتا ہوں، سیاہی کو نہ دیکھنا، کربلا جانا مولا قیمت مل جائے، کربلا جانا تو جون کے چہرے کی سیاہی کو نہ دیکھنا۔ سجاد صاحب، جون کے حسن کا کمال یہ تھا کہ اس کے حسین رخسار پر حسین کے رخسار، کاش کے جملے کی داد آپ دے دیتے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرے سرکار، اپنے بچوں کے لیے میں یہاں تک آیا، اپنے نوجوانوں کے لیے یہاں تک آیا کہ اب کربلا جانا تو جون کے چہرے کی سیاہی کو نہ دیکھنا، اس لیے کہ کربلا میں جون کے حسن کا کمال یہ ہے کہ اس کے حسین رخسار پر، کس کے رخسار ہے؟ حسین کے رخسار ہے۔ بس جاتے جاتے ایک میسج دے جاؤں، میرے نوجوانوں، پلٹ جاؤ اپنے بزرگوں کی تہذیب کی طرف۔ یہ نئے ترقی یافتہ علم کی طرف ایسا نہ بھاگو کہ عزاداری کو مضاف کر دو۔ یہ یاد رکھنا، علی اصغر ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ علی اکبر ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اون و محمد کی ذات ایک ہے، دوسرا قیامت تک نہ کوئی اون ہوگا نہ محمد ہوگا۔ حبیب ایک ہے، اور ایسے ہیں کہ جب حیات تھے تب بھی حسین کے تھے، جب دنیا سے چلے گئے کربلا گواہ ہے، جہاں حسین سو رہے ہیں وہیں حسین کا حبیب سو رہا ہے۔ جیسے اکبر دوسرا نہیں، اگر قبول کر لیا تو اچھی بات ہے، ورنہ شک کی نظروں سے دیکھ کر کچھ لوگوں کو چلا جاؤں گا، بعد میں سوالات کر لوں گا۔ جیسے اکبر دوسرا نہیں، اصغر دوسرا نہیں، اون و محمد دوسرے نہیں، حبیب دوسرا نہیں، حسین دوسرا نہیں، ویسے ہی کربلا بھی دوسری نہیں۔ نہیں میرے سرکار، جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے، اپنی عزاداری کو خالص رکھیے، مضاف نہ کیجئے۔ یہ جو پوری دنیا میں کربلا کی شبیہ بنائی جاتی ہے، جیسے لکھنؤ میں ہے دیانت الدولہ کی کربلا، ایک کربلا ہے کون سی؟ تال کٹورے کی کربلا، تو یہ کربلا کسی دوسری کربلا کی شبیہ نہیں ہے، یہ اسی کربلا کی شبیہ ہے کہ جس میں حسین کا قرآن شہادت ہے۔ تو اب قیامت تک نہ کوئی دوسرا حسین ہوگا نہ کوئی دوسری کربلا ہوگی۔ اور جاتے جاتے اپنے بچوں کو میسج دے رہا ہوں، تھکے تو نہیں ہے؟ بس 2 منٹ مجلس تمام ہے، ابھی تو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا، مجھے 40 منٹ میں سمیٹنا تھا، واقعی وقت پورا ہو گیا۔ زاہد بھائی کی آمد نے مجھے بتا دیا، انہوں نے نہیں کہا لیکن آمد نے بتا دیا کہ میں منبر چھوڑ دوں، کیونکہ انجمنوں کو ماتم بھی کرنا ہے، پرسہ دینا ہے۔ عرفان اہل بیت حسین بناتا ہے، یہ چہرہ ایک دن مٹی میں مل جائے گا۔ ارے اس خوبصورتی کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرو جو تمہیں یہاں بھی حسین رکھے۔ میں کاش کہ اپنے بچوں تک بات پہنچا لے جاؤں، جو تمہیں یہاں بھی حسین رکھے اور وہاں بھی۔ نوجوانوں تھکنا نہیں، اب میسج دینے جا رہا ہوں۔ سجاد صاحب، زاہد صاحب، جب معرفت اہل بیت انسان کو حسین بناتی ہے اور چھٹے امام نے بتا دیا، تو میرے نوجوانوں یاد رکھنا، مجلس اور جلوس میں سج دھج کر آنا کمال نہیں ہے۔ ارے میرا جملہ سن لو جہاں تک میں لے جا رہا ہوں، جملہ پہلے سنیے جہاں تک لے جا رہا ہوں۔ جب چھٹے امام نے فرما دیا کہ معرفت تمہیں حسین بناتی ہے، تو نوجوانوں میرے بچوں یاد رکھنا کہ مجلس اور جلوس میں سج دھج کر آنا کمال نہیں ہے، بلکہ مجلس سے خود کو سجا کر گھر پہنچانا۔ اور یہاں سے اس فرش عزا سے، اس فرش عزا سے جو تم حسن لے کر جاؤ گے، پلٹ جاؤ اپنے بزرگوں کی تہذیب کی طرف۔
اگر تمہیں کپڑے ہی سلوانے ہیں تو غدیر میں کیوں نہیں سلواتے؟ سلوانے ہیں نا، ارے غدیر میں سلواؤ، سوئیاں بنواؤ، بچوں کو تحفے دو، یہ بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ اتنا دے دو غدیر میں بچوں کو کہ سال بھر وہ تاریخ ڈھونڈے کہ غدیر کب آئے گی۔ یا علی، ماہ رمضان المبارک کے بعد جو عید آتی ہے اس میں بازار سجا رہتا ہے۔ ہم مسلمان جائیں، جا رہے ہیں تو جائیں، لیکن مومنوں کی عید جو ہے سلامت رہی۔ وہ کون سی عید ہے؟ عید غدیر ہے۔ اور عید غدیر میں کم سے کم خود بھی پہنو، مستحب ہے، خود بھی پہنو، بچوں کو بھی پہناؤ، اور جو یہاں پر مجرد نہیں ہے، معیل ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں میں تھوڑا ہلکا کر دے رہا ہوں، یعنی جو شادی شدہ ہیں، یعنی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے حدیث ہے کہ سنو قیمتی حدیث، جو لوگ چھپاتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، اور ڈریے گا نہیں، یہ کلپ ایسا نہیں ہے آپ کے گھر جائے گی، ہمارے بھی گھر پہنچے گی، اور ہم ببانگے دوحل کہہ رہے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ پورے سال اگر زوجہ اپنے شوہر سے کچھ نہ مانگے تو یہ اس کی لائقی ہے کہ جتنا دے رہا ہے چپ چاپ کھا لے۔ لیکن غدیر کا دن اتنا بڑا دن ہے کہ جب میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا اور نبی کی رسالت مکمل ہوئی، نعمتیں تمام ہوئی، امام فرماتے ہیں پورے سال زوجہ اپنے شوہر سے کچھ نہ مانگے، لیکن عین روز غدیر یہ اختیار زوجہ کے پاس ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی استطاعت کے مطابق کچھ تحفہ لے، اور شوہر پر مستحب ہے کہ وہ کہہ کر تحفہ دے کہ آج میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا۔ عزیزان گرامی، یہاں جو آپ اور ہم بیٹھے ہیں یہ تو بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، دیر ہو گئی، آپ کو تکلیف بھی ہوئی، ایسا نہیں ہے، فطرت کے اپنے تقاضے ہیں، تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی ہے، تو جسم تھکتا ہے، لیکن جائیے کبھی کربلا جائیے۔ عزیزوں، میرا اپنا تجربہ ہے، اور میں ابھی سفر معرفت پہ تھا، جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے بہترین ناظم انقلاب عالی جناب محترم زاہد کانپوری صاحب کے ایک عرصہ گزر گیا اسٹیج پر نظامت کرتے کرتے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے سجاد بھائی، میں آپ کو بتاؤں ایک بڑے راز کی بات، سجاد بھائی، اچھا حق بولنے میں ڈر کیسے؟ عزت تو وہ دیتا ہے، دنیا تو دیتی نہیں۔ سجاد صاحب بہت چھوٹے سے تھے اور جو یہ کلام پڑھتے تھے، شیخ سے دوستانہ بری بات، اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں، اپنے گھر سے ہم سننے جاتے تھے۔ جی میں بڑی عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں، اور ہمارے زاہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کتنے بچپنے سے ہمارے سجاد صاحب کلام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہماری ذاکری اور آپ کی حاضری کو شہزادی شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے سمر بھائی اور سمر بھائی کے ساتھ جتنے بھی خانوادے کے افراد جڑے ہیں، اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ اس علاقے میں انہوں نے جنت کا محل بنایا کہ جہاں دور دور سے بہلول صفت لوگ آ کر قیام کر رہے ہیں۔ عزیزوں، میں کہہ رہا ہوں زمین بیچیے، کربلا جائیے۔ آپ کے پاس اگر کوئی قیمتی گوہر ہو وہ بیچ دیجئے، کربلا جائیے، 40 کربلا میں کیجئے۔ پتہ میں نجف سے کربلا جا رہا تھا، راستے میں ایک 5 سے 6 سال کی بچی، اس نے جب پانی دیا
تو میں نے پانی لے کے پیا اور اس کی طرف دیکھا. اس کے پیچھے جب آپ جائیے گا، سفر کیجئے گا، ایک چھوٹا سا دریا کے مثل ایک گڑھا ہے، اس کو آپ تالاب بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں پانی تھا. وہ بچی اس پانی کو دیکھتی تھی، پھر اپنے گلاس میں جو لیے ہوئے پانی تھی اسے دیکھتی تھی زاہد بھائی، اور پھر زاروں قطار روتی تھی، اور پانی اپنے ہاتھوں سے زائرین کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے دے رہی تھی اور روتی جاتی تھی. اور ہمیں تو ان کی زبان میں زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایک جملہ سمجھ میں آ رہا تھا، ہائے حسین، کہ جسے 3 دن کا پیاسا کربلا میں شہید کیا گیا. ارباب ازا، بڑی گرمی ہے نا، بہت گرمی ہے، اتنی شدت کی گرمی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن اللہ اکبر، آپ کے سر پہ سایہ تو ہے. لیکن 11 محرم کو وہ بی بی کہ جسے حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے، اسے جب 11 محرم کو قیدی بنا کے لے جایا گیا تو اونٹ کی ننگی پشت سے باندھ دیا گیا. روایتوں میں جانتے ہیں کہاں تک جملے ملتے ہیں، وہ کلیجہ پھٹ جائے گا، جو سمجھ جائے گا وہ روئے گا. ارے جن کی بیٹیاں ہیں وہ محسوس کریں، جب باپ گھر سے نکلتا ہے تو بیٹی سوال ضرور کرتی ہے، بابا کب آئیے گا. اللہ اکبر، بلا تشبیہ، صد بلا تشبیہ. جہاں بیٹی سکینہ جیسی ہو اور باپ حسین جیسا ہو، وہاں محبت کس معراج پہ ہوگی. جسے حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے، میں نے خود پڑھا ہے، اسے اونٹ کی ننگی پشت سے باندھا گیا. سن سکو گے اولاد والوں، عجیب جملہ مقتل میں ہے کہ جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت سے باندھا گیا، اور جو رسی، جس رسی سے باندھا گیا، اس کا ایک سرا اونٹ کے آگے والے پیر میں باندھا گیا. اللہ اکبر، کاش کہ اگر آپ سمجھ جائیں تو گھر جا کے بھی روئیں گے. جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا، رسی رستی تھی، سکینہ کو تکلیف ہوتی تھی، اور ہر قدم پہ کہتی تھی، ہائے بابا، اجرکم علی الزہرا، اجرکم عند اللہ. خدا کوئی غم نہ دے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، میں ممبر چھوڑ دیتا، لیکن ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں صرف رونے کے لیے آتی ہیں. ان کے لیے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. 11 محرم سن 61 ہجری، جب اہل بیت کو، اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا. جاؤ کبھی زیارت الہیہ کو غور سے پڑھو. میرا مولا کہ جو پردہ غیبت میں ہے، مولا کہتے ہیں سلام ہو ان سر کھلی بیویوں پر کہ جنہیں شام و کوفہ کے بازار سے گزارا گیا. آگے مولا نے فرمایا سلام ہو ان سر بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا. سن سکو کہ جملہ بڑا قیامت کا جملہ. میرا مولا فرماتا ہے سلام، سمجھ گئے تو ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مار لینا. مولا کہتے ہیں سلام ہو میرے اس جد بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئے. اجرکم علی الزہرا، اجرکم عند اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. پر روایت کا ایک فقرہ، زاہد بھائی آپ نظامت کرتے ہیں، سجاد صاحب آپ شاعری کرتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں. اگر آپ نے محسوس کر لیا زاہد بھائی آپ کی بیٹیاں، اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. ارے جب آپ 10 دن تک باہر رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی بیٹیوں کی یاد ضرور آتی ہوگی. لیکن کربلا میں ایک ایسی بھی بیٹی ہے کہ شہادت کے بعد کسی نے تماچے مارے، کسی نے کرتے کا دامن جلایا، کسی نے گوشوارے چھینے. اور ایک ایسی بھی بیٹی ہے کہ جو مدینے میں اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہے. ہائے بیمار سغرا. ارباب ازا، پر روایت کا ایک فقرہ سن لو اور مجلس تمام ہے. 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر کر کے لے جایا گیا. بھئی ایک جملہ، مجلس تمام. آپ نے بچپنے سے سنا ہوگا کہ 11 محرم کو جب اہل حرم کو قید کیا گیا، اس سے پہلے میں مولانا رضی کا ایک شعر پڑھوں گا. جب زینب کو فرات کے راستے سے گزارا گیا تو جناب زینب نے فرات کو دیکھا
تو مولانا رضی بسوانی کہتے ہیں 2 مصروں میں مرثیہ کہہ گئے، کہتے ہیں جناب زینب نے علی کی بیٹی نے فرات کو دیکھا اور دیکھ کے کہا فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس۔ عزیزوں اگر سمجھ جائیے گا تو ہائے حسین کہہ کے روئیے گا۔ ہاں فرات کا رخ کیا اور جناب زینب نے کہا فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، یہ کہنا آئی تھی ساحل پر بیردا زینب۔ اجرکم الزہرا آخری جملہ جہاں تک مجھے لانا تھا، قافلہ اہل حرم کا قید ہو کے چلا۔ آپ نے بچپنے سے سنا ہوگا ایک بیمار امام جس کے پیروں میں بیڑی، ہاتھ میں ہتھکڑی، کمر میں لنگر، گلے میں توق تھا، لیکن کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ لنگر کہتے کسے؟ جو سجاد کی کمر میں تھا۔ میں نے ایک دن کتابوں کو کھنگالا، ایک کتاب مجھے ملی کہ جس میں لنگر کی تعریف لکھی تھی۔ اگر یہی سمجھا لے گیا تو جلوس میں چلتے چلتے روئیے گا۔ جانتے ہو لنگر کسے کہتے ہیں؟ عرب میں لنگر اسے کہتے ہیں جس کا ایک سرا قیدی کی کمر میں باندھا جائے۔ خدائے حسین کا واسطہ دہانے مار کے روئیے گا، اس جملے کا حق ہے، یہ چیخے مار کے روئیے گا۔ عرب میں لنگر اسے کہتے ہیں جس کا ایک سرا قیدی کی کمر میں باندھا جائے اور دوسرے سرے پر ایک وزنی لوہا باندھا جائے۔ جب قیدی آگے بڑھے تو پہلے لوہے کو کھینچے تب قدم آگے بڑھائے۔ مولا کے چاہنے والوں ہمیں پتہ نہ چلتا کہ سجاد کی کمر میں کتنا وزنی لنگر تھا۔ اگر سجاد مدینے آنے کے بعد یہ نہ کہتے ارے دادی جان مدینے تک آتے آتے سجاد کی کمر ٹوٹ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ ہمیں معاف فرمائیے گا، لیکن ایام عزا میں 2 دعائیں بڑی مخصوص ہیں۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ پروردگارا کچھ دن فصل عزا کے اور ہیں، ہمیں ہر مجلس میں، جلوس میں، درمیان ماتم، درمیان مصائب زیادہ سے زیادہ غریب الوطن پر رونے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری دعا جو بہت اہم ہے، پروردگارا جو ہر شریف خون کی آواز ہے، ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے سائے میں رہتے ہیں، جب تصور جنت البقیع کی طرف جاتا ہے اور ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں کہ شہزادی کی قبر مطہر بے سایہ ہے تو ہمارا وجود گریا کرتا ہے۔ پروردگارا تجھے مظلومی امام حسین علیہ السلام کا واسطہ یوسف زہرا منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خاص جانثاروں میں ہمارا شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم اسیران اہل حرم و شہدائے کربلا۔